ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں جھولو تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں جھولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندے عاجز کی یاد رہے اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو محترم سامعین کرام اور مہمانان اعزام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع امت کی بیٹیاں اور فتنہ ارتداد ہے۔ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور آپ حضرات کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انعام ہے جو انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اتارا گیا۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ جو شخص اسلام پر جیے گا اور اسلام پر مرے گا وہی فلاح پائے گا، اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ دور حاضر فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ذرائع انقلاب بڑھتے جا رہے ہیں اتنے ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے۔ اس فتنے کے زہریلے اثرات مسلم معاشرے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ رات دن مسلم خواتین کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارتداد امت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اپنوں کا دین اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس وقت سارے عالم میں دین اسلام کو مٹانے اور اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمن طاقتیں متحد ہو کر پوری طرح زور آزما رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے یا کم از کم مسلمانوں کی مسلمانیت باقی نہ رکھی جائے۔ اور ایک سازش کے تحت دشمنان اسلام مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال بڑے نازک ہے۔ ایک طرف قوانین شریعہ پر حملے کی جا رہے ہیں تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم بچیوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا رہی ہے، اور تیسرے میڈیا کے ذریعے نئی نسل کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور چوتھے اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ نئی نسل عیش و عشرت کے راستے پر چل پڑی ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے۔
زنا آسان ہو گیا. کل تک اغیار اپنے اکثریتی علاقوں میں ظلم و ستم کا کھیل کھیلتے تھے، لیکن آج وہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ہماری بستیوں میں گھس کر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت پامال کر رہے ہیں. منظم طور پر اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوان انٹرنیٹ، موبائل، سینما بینی، فیشن پرستی، ناچ گانے، موسیقی وغیرہ میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. شیطان مردود نے ٹیکنالوجی کے عجیب و غریب ہتھیاروں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنے طاغوتی جال میں پھانس لیا ہے. ہمارے مسلم محلے مغرب کے بعد آباد ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ نوجوان پڑھائی کرتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان بن سنور کر خوشبو لگا کر دھلے دھلائے کپڑے پہن کر بازار کی طرف نکل پڑتے ہیں اور بے مقصد چبوتروں پر بیٹھے نظر آتے ہیں. دیر رات تک مجلسیں چلا کرتی ہیں، پھر 2 یا 3 بجے گھر لوٹ آئیں گے تو پھر دوسرے دن ظہر میں اٹھیں گے. گھر میں اگر بکری یا مرغی ہو تو شام ہوتے ہی ہم اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نوجوان جو قوم کے مستقبل کہے جاتے ہیں وہ دیر رات تک گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں چوب تک نہیں دیتی. محترم سامعین کرام، اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پڑھائی میں ہم سب سے پیچھے، کردار سازی میں ہم سب سے پیچھے، روزگار سے محروم، مغربی تہذیب کے دلدادہ، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے ہو. اس کے قصوروار صرف اور صرف ہم ہیں، اس لیے کسی کو الزام نہیں دے سکتے ہیں. اور آج ہم صرف قسمت کے غلام ہو گئے ہیں کہ جو نکاح ہے وہ ہو جائے گا. مسلم بچوں اور بچیوں کو مغربی تہذیب، عیسائیت، قادیانیت پوری قوت کے ساتھ اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تعلیم یافتہ لڑکیوں اور لڑکیوں میں شکوک اور شبہات کے کانٹے بوئے جا رہے ہیں. حدیث کا انکار، قانونی شریعت پر اعتراض، اسلامی شریعت کا تمسخر، داڑھی کا مذاق، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کے بڑھتے ہوئے واقعات، ہمارے مسلم سماج میں بڑھتی ہوئی بے حجابی، مخلوط تعلیم کی طرف رجحان، حالانکہ وہ باتیں ہیں جو سیلاب بلاخیز کی طرح آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا قصوروار کون ہے؟ ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش غیر اسلامی طرز پر کی، یا مخلوط تعلیم جہاں بچے اور بچیوں کو آزادانہ میل جول کے پورے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، یا ان کی معصومیت یا نادانی وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کا یہ قدم انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. پتہ نہیں وہ کون سی لالچ ہے جو انہیں اپنی حیا اور شرم، یہاں تک کہ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بچوں کے ان کرتوت نے کئی والدین کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے یا ان کو اکیلے میں روتے ہوئے دیکھا ہے. نوجوانوں میں ایک بے حیائی اور بدکاری کا طوفان امڑ پڑا ہے. نوجوان ہاتھوں میں موبائل لے کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں. جب قوم کا نوجوان بگڑتا ہے تو اس قوم پہ سوال آتا ہے. نئے سال کی خوشی مسلمان مناتے ہیں، برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، اینیورسری ہم مناتے ہیں، سیریل کے بہانے مسلمان شرکیہ کلمات سن اور دیکھ رہے ہیں. کیا کسی عیسائی کو بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ کیا کسی غیر مسلم کے گھر میں نعت بجتی ہوئی دیکھی ہے؟ نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف توبہ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان ہو گیا. کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے کہ ہم میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت چھین لی گئی؟ غربت و افلاس سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگی ہے اور حکومتوں سے ہم ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم میرے دین پر عمل پیرا ہوئے تو کوئی بھی طاقت تم کو رسوا نہیں کر سکتی ہے. جو ٹہنی درخت سے جڑی ہو چاہے وہ سوکھی ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگی، اس پر پھل آئیں گے، اس پر پھول آئیں گے. لیکن جو ٹہنی درخت سے الگ ہو گئی، چاہے اس کو ہم پانی میں بھی ڈال کر رکھیں گے لیکن پھر بھی اس کے پتے جھڑ جائیں گے. اس لیے میرے نوجوانوں سے یہ نصیحت ہے کہ دین اسلام سے جڑے رہے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. محترم سامعین کرام، سوشل میڈیا کے اس دور میں ایمان کے ڈاکو خاموش طریقے سے ہمارے آنے والی نسلوں کو الحاد اور ارتداد کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کو الحاد اور ارتداد
آنے والی نسلوں میں بھی دین اسلام باقی رہے۔ اور ایک مسلم کے لیے اولاد صرف دنیا کی نعمت ہی نہیں بلکہ آخرت کا سرمایہ اور صدقہ جاریہ بھی ہے، بشرطے کہ اولاد صاحب ایمان ہو۔ آج ہم مسلمانوں میں پورے عالم میں الحاد اور ارتداد کے ڈاکو تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور عام مسلمان گھرانوں میں جوان سال بچے اور بچیاں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے والدین اور سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں